یہ کہانی جو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کا شمار صرف 5 برس میں لندن کے 100 امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں، شاید اس سے آپ موٹیویٹ ہوں اور جس طرح ہم سب نے زندگی میں کئی ناکامیاں دیکھی ہیں اس کو بھلا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ہوں فائق خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں FK ڈائریز۔ پاکستان کے معروف کالم نگار جاوید چودھری اپنے کالم میں ہنری سے ملاقات کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے۔ میرا شوق اور میری کمزوری کامیابی ہے۔ مجھے کامیاب لوگوں سے ملنے کا بے انتہا شوق ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ کون سا ہنر، وہ کون سا فارمولا ہے جو ایک عام سادہ سے شخص کو زمین سے اٹھا کر کامیابی کے آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ میں اس شوق کی تکمیل کے لیے آدھی دنیا پھر چکا ہوں اور اب تک بل گیٹس جیسے کئی درجنوں کامیاب لوگوں سے مل چکا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک کامیابی کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ میں کامیابی کا کوئی کیپسول فارمولا دریافت نہیں کر سکا۔ ہنری بھی ان کامیاب لوگوں میں سے ایک تھا۔ ہنری کا شمار لندن کے 100 امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ کیش اینڈ کیری کے بزنس سے وابستہ تھا اور لوگ حقیقتاً اس کی کامیابی پر حیران تھے۔ اس نے یہ تمام کامیابی صرف 5 برسوں میں حاصل کی تھی۔ میرا ایک دوست ہنری کا پارٹنر تھا۔ اس نے مجھے ہنری کی کہانی سنائی تو میں موٹیویٹ ہو گیا۔ میرے دوست نے ہنری کے ساتھ میری ملاقات طے کر دی۔ میں لندن گیا، ہنری سے ملا، اس کے ساتھ کامیابی پر گپ شپ کی، لیکن مجھے اس میں کوئی خاص بات محسوس نہ ہوئی۔ ہنری ایک عام درمیانے درجے کا گورا تھا جس کی کوئی لمبی چوڑی فلسفی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا بس انسان کو دن رات محنت کرنی چاہیے اور وہ کبھی نہ کبھی ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی بات میرے بنیادی خیال سے مختلف تھی۔ میرا خیال ہے محنت دنیا کا ہر شخص کرتا ہے، لیکن کامیاب صرف چند لوگ ہوتے ہیں۔ ان چند لوگوں اور باقی لوگوں کی محنت میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق بنیادی طور پر کامیابی کا فارمولا ہے، لیکن ہنری یہ فرق واضح کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ بات چیت کے دوران اس نے مجھے لنچ کی دعوت دی۔ میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ وہ مجھے آکسفورڈ اسٹریٹ کے ایک اٹالین ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور پیدل اس کے آفس کی طرف چل پڑے۔ میری جیب میں 50 پنی کا سکہ تھا۔ میں نے یہ سکہ نکالا اور ہوا میں اچھالنا شروع کر دیا۔ سکہ ہوا میں اڑتا، نیچے آتا اور میں اسے کیچ کر لیتا۔ سکے کی اسی اچھل کود کے دوران کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا۔ ہنری کی ہتھیلی پر 50 پنی کا سکہ تھا۔ اس نے مجھے سکہ دکھایا اور مسکرا کر بولا، میری کامیابی کا آغاز 50 پنی کے سکے سے ہوا تھا، لہٰذا میں دھات کے اس معمولی سکے کی قدر و قیمت سے واقف ہوں۔ میں غور سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ بولا، مجھے جوئے کی لت تھی۔ میرے دن کا آغاز کسی نہ کسی کیسینو سے ہوتا تھا اور جب تک اس کیسینو کی ساری بتیاں اور سارے دروازے بند نہیں ہو جاتے میں جوا کھیلتا رہتا تھا۔ ایک رات میں اپنا سب کچھ ہار گیا، میرا مکان، میری گاڑی، میرا کوٹ، میری گھڑی، حتیٰ کہ میری اینک تک جوئے میں چلی گئی۔ میں مایوس ہو کر جوئے کی میز سے اٹھنے لگا تو جیتے ہوئے جواری نے جیب سے 50 پنی کا سکہ نکالا اور میری طرف اچھال کر بولا، میری طرف سے پہلی خیرات قبول کرو۔ میں نے ہوا میں اچھلا ہوا سکہ دبوچ لیا اور چپ چاپ کیسینو سے باہر آ گیا۔ میں بھکاری بن چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ ہنری رکا، اس نے لمبا سانس لیا اور اداس لہجے میں بولا، دنیا میں بے شمار قسم کی ناکامیاں، شکستیں اور محرومیاں ہوتی ہیں۔ ہر ناکامی کا اپنا ایک دکھ ہوتا ہے، لیکن تم ہارے ہوئے جواری کی ناکامی اور اس ناکامی کے دکھ کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ دکھ انسان کی آخری نس، آخری سرے تک جاتا ہے۔ میں اس وقت اسی دکھ میں مبتلا تھا اور فٹ پاتھ پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ راستے میں مجھے پیشاب آیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن جب بے بس ہو گیا تو میں نے ٹوائلٹ کی تلاش شروع کر دی۔ سڑک کے کونے میں ایک موبائل ٹوائلٹ تھا۔ یہ سکوں سے کھلنے والے ٹوائلٹ ہوتے ہیں۔ آپ ان میں سکہ ڈالتے ہیں تو ان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ میری جیب میں 50 پنی کا وہی سکہ تھا جو مجھے میرے جواری دوست نے بھیک میں دیا تھا۔ میں نے سکہ نکال کر
ہاتھ میں پکڑ لیا اور ٹوائلٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا، اندر سے ایک ایشیائی باشندہ نکلا۔ وہ دروازہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور مسکرا کر بولا، میں دروازہ پکڑ کر کھڑا ہوتا ہوں، تم اندر داخل ہو جاؤ، اس سے تمہارا سکہ بچ جائے گا۔ میں نے کہکا لگایا، سکہ واپس جیب میں ڈالا اور شکریہ ادا کر کے اندر داخل ہو گیا۔ میرا سکہ بچ گیا۔ مجھے آدھے گھنٹے میں دوسری بار خیرات ملی تھی۔ میں ٹوائلٹ سے نکلا تو سامنے ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اس دکان میں جوئے کی مشین لگی تھی۔ میں اس مشین کے سامنے رکا، جیب سے سکہ نکالا اور یہ سکہ مشین میں ڈال دیا۔ پھر وہاں ایک معجزہ ہوا اور مشین سے دھڑا دھڑ سکے نکلنے لگے۔ میں نے 50 پنی سے 1000 پاؤنڈ جیت لیے۔ میں نے وہ 1000 پاؤنڈ لیے اور بھاگ کر واپس کیسینو پہنچ گیا۔ یہاں سے مجھ پر خوش قسمتی کے دروازے کھلتے ہیں۔ میں نے اس رات 5 لاکھ پاؤنڈ جیت لیے۔ میں نے 5 لاکھ پاؤنڈ کا چیک جیب میں ڈالا اور جوئے کو ہمیشہ ہمیشہ خیر بات کہہ دیا۔ مجھے یقین ہو گیا میں خوش قسمتی کے اس دور میں داخل ہو چکا ہوں جس میں مٹی سونا بن جاتی ہے۔ میں نے اگلے دن اس ایشیائی باشندے کی تلاش شروع کر دی جس نے ٹوائلٹ کا دروازہ پکڑ کر میرا 50 پنی کا سکہ بچایا تھا۔ وہ مجھے 2 ہفتے کی تلاش کے بعد ملا۔ وہ کیب ڈرائیور تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ہم نے ایک کمپنی بنائی اور کیش اینڈ کیری کا بزنس شروع کر دیا۔ ہمارا کام چل نکلا۔ آج صرف 5 سال بعد میرا شمار لندن کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ اس کی کہانی حقیقتاً حیران کن تھی۔ اس نے لمبا سانس بھرا اور مسکرا کر بولا، تمہیں معلوم ہے وہ شخص کون تھا جس نے ٹوائلٹ کا دروازہ پکڑ کر میرا 50 پنی کا سکہ بچایا تھا؟ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، وہ تمہارا وہی پاکستانی دوست ہے جو تمہیں میرے پاس چھوڑ گیا۔ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ ہنری نے کہکا لگایا۔ میرا ہاتھ کھولا، 50 پنی کا سکہ میری ہتھیلی پر رکھا، شفقت سے میرا گال تھپ تھپایا اور مجھے فٹ پاتھ پر چھوڑ کر اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ میں نے سکے کو غور سے دیکھا۔ اس میں ہنری کی ہتھیلی کی گرمائش ابھی تک موجود تھی۔ میں مسکرایا اور سکہ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ دوستو، ہمیں زندگی میں ایسے بے شمار سکے، بے شمار نوٹ ملتے ہیں۔ ان نوٹوں، ان سکوں میں آپ کے مقدر کا وہ سکہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے لیے کامیابی کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنی بے وقوفی اور اپنے غرور کے باعث اپنے مقدر کا وہ سکہ کسی فٹ پاتھ پر پھینک دیتے ہیں، کسی جواری کے جیب میں ڈال دیتے ہیں یا پھر اپنے بیڈ روم کے کسی کونے میں اچھال دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کا شکوہ کرتے ہوئے پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ سکے، یہ چند نوٹ وہ چابیاں ہوتے ہیں جن سے مقدر کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن ہم ان چابیوں سے واقف نہیں ہوتے۔ تم بل گیٹس سے لے کر وارن بفیٹ تک کسی کامیاب شخص کا پروفائل نکال کر دیکھ لو، تمہیں اس کی ہتھیلی پر اسی قسم کا کوئی سکہ، کوئی نوٹ ملے گا۔ بس ہمیں صرف اس سکے کی پہچان ہونی چاہیے۔